اللہ تعالی ہمیں نیک و صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، دنیا اپنی روانگی میں چل رہی ہوگی کہ اچانک ایک زوردار آواز سے سب کچھ فنا ہو جائے گا، سوائے رب العزت کے پھر دوسری آواز آئے گی اور ساری کائنات اپنی قبروں سے اٹھ کر ننگے بدن ننگے پاؤں میدان محشر کی طرف دوڑیں گے، جو شام کے علاقے کی طرف سجایا جائے گا۔ ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے اٹھے گا، ہر ایک کو دو فرشتے پکڑیں گے اور میدان محشر میں لے جائیں گے۔ سب میدان محشر میں پہنچیں گے، سورج 1 میل کے فاصلے سے تپش پھینک رہا ہوگا، سب لوگ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ 50,000 سال کا ایک دن بہت سخت ہوگا، لوگوں کی حالت ایک نشے کیے ہوئے شخص کی طرح ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی امت کو سوائے کافروں، مشرکوں، منافقوں، مرتدوں اور بدعتوں کے سب کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا پانی، جو ایک بار پی لے گا پھر اسے لمبے ترین دن میں اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ پھر لوگ پریشان ہوں گے کہ اگلی کارروائی شروع ہو۔ سب لوگ مل کر جناب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے التجا کیجیے کہ حساب و کتاب شروع ہو اور اس دن کی سختی دور ہو، مگر وہ معذرت کر لیں گے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ سب معذرت کر لیں گے۔ پھر آخر میں لوگ جناب محمد مصطفیٰ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کو مقام محمود پر لے جائیں گے جو اللہ کے عرش کے پاس ہے، وہاں آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ آپ اٹھیں اور مانگیں، اللہ عطا فرمائے گا، اور سوال کریں، اللہ پورا کرے گا۔ پھر آپ حساب و کتاب کے لیے سفارش کریں گے جو قبول ہوگی۔ اس کے بعد آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ میدان میں تشریف لائیں گے اور پھر دوبارہ محشر کی کارروائی شروع ہوگی۔ اسے شفاعت کبریٰ کہا جائے گا۔ اللہ کا عرش 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ نامہ اعمال کی تقسیم سب کے ہاتھوں میں نامہ اعمال دیے جائیں گے، اہل ایمان کے دائیں ہاتھ میں اور کفار و مشرکین بائیں ہاتھ میں۔ اہل ایمان تو خوش ہو کر دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے اور پڑھائیں گے، جبکہ کفار مشرکین پریشان ہوں گے اور کہیں گے کہ کاش ہمیں یہ نہ دیا جاتا اور ہمارا حساب معلوم ہی نہ ہوتا۔ نامہ اعمال کی تقسیم کے بعد سوال و جواب ہوں گے، مشرکین اور کافروں سے سوال ہوں گے، وہ ہر چیز کا انکار کریں گے۔ اتمام حجت کے لیے پھر اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کا وزن کرے گا، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ ناکام ہو جائیں گے۔ بلکہ بعض کا تو حال اعمال کے اعتبار سے اس قدر برا ہوگا کہ ان کا ترازو ہی نہیں لگے گا، اور بعض کی نیکیوں کا وزن بہت زیادہ ہوگا، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اعمال کے وزن کے بعد سب کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا۔ پل صراط جہنم کے اوپر بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہوگا، اور وہاں اندھیرا ہوگا، لیکن ہر آدمی کو اس کے اعمال کے اعتبار سے نور کی روشنی ملے گی۔ وہاں گزرتے ہوئے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں رکھتا ہوگا، صرف انبیاء اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے، اور مومن اپنے مزید نور کے طلب کے لیے اللہ سے دعا کریں گے۔ اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے لوگ پل صراط سے نیچے جہنم میں گرتے رہیں گے۔ کچھ مومن تیزی سے گزر جائیں گے اور کچھ آہستہ، اور کچھ گرتے گراتے اور کچھ بہت دیر سے۔ پل صراط کے بعد ایک مقام پر تمام اہل ایمان کو روک دیا جائے گا۔ اگر ان کے دلوں میں کچھ کینہ، بغض وغیرہ ہوگا تو انہیں وہیں سے صاف کر کے آگے جنت میں روانہ کیا جائے گا۔ وہاں ایک نہر حیات ہوگی جہاں ان سب کو ڈالا جائے گا۔ سب جنتی خوبصورت جوان بن جائیں گے۔ جنت میں داخلہ اور سفارش پھر سب سے پہلے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو لے کر جنت میں داخل ہوں گے۔
جن لوگوں کے اعمال اچھے ہوں گے ان کو ان کے اعمال کے اعتبار سے محلات، خیمے، حوریں عنایت کی جائیں گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ جنتیوں اور جہنمیوں کو بلا کر سب کے سامنے موت کو ذبح کر دیں گے اور اعلان ہوگا کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اس وقت سب اہل ایمان جنت میں پہنچ چکے ہوں گے۔